بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نہم، اس کا باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس سلسلے میں آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا جو سب سے پہلا ٹاپک آتا ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کا تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ سب سے پہلے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا یعنی کہ انگریزوں کو یہ باور کرانا کہ مسلمان اکیلے اس جنگ میں شامل نہیں تھے اور وہ انگریزوں کے دشمن نہیں، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس دلانا کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو انگریزوں کا وفادار ثابت کریں۔ دوسرا پوائنٹ، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کرنا، کیونکہ جب تک مسلمان جدید زبان نہیں سیکھیں گے وہ اپنا نقطہ نظر واضح نہیں کر سکیں گے۔ تیسرا پوائنٹ، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا، منع کرنا، کیونکہ سر سید سمجھتے تھے کہ مسلمان ابھی اس قابل نہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لے سکیں، اور اتنا غلط حصہ لینے سے بہتر ہے کہ وہ سیاست سے باز۔ مسلمانان برصغیر کو جدید علوم خاص طور پہ انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، کیونکہ اگر مسلمان جدید علوم سے آراستہ نہیں ہوں گے اور زبان جو ذریعہ اظہار ہوتا ہے وہ نہیں سیکھیں گے تو وہ اپنا نقطہ نظر کیسے دنیا کے سامنے لے کر آ سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ تحریک علی گڑھ کا اگلا مقصد کیا تھا؟ کہ مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا، کیونکہ سر سید سمجھتے تھے کہ مسلمان ابھی اس قوت میں یا ان کا جو ان کے پاس انداز ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آگے بڑھ سکیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ فی الحال اپنی توجہ علوم جدید سیکھنے کی طرف مبذول رکھیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ اس بات کا آپ نے ہی اندازہ لگایا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی اہم ترین سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریزوں کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت کسی سیاسی مسیحا سے کم کی نہ رہی تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے منع کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔
سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جدا خانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ سر سید نے اس سفر میں بہت سی مصیبتیں بھی اٹھائیں، لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا بھی کہا، ان پہ کفر اور الحاد کے فتوے بھی لگے، لیکن ان سب نے بھی سر سید احمد خان کے پایۂ استقلال میں لغزش نہ آنے دی، ان کو ان کی تحریک سے نہ روکا، اور اس کا نتیجہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم حق کی راہ میں ہوں، سچ کی راہ میں ہوں، تو ہم ڈرے بغیر اپنے کام کو جاری رکھیں، کیونکہ اچھی نیتوں کے پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک یہ والا ختم ہوا۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم بنگال 1905۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سارے واقعات جو تحریک پاکستان کا سر چشمہ بنے، وہ واقعات جنہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ اب بر صغیر میں ہم دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تقسیم بنگال کا کچھ اس طرح سے تذکرہ ہے کہ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بہت بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ وہ بہت بڑا صوبہ تھا اور وائسرائے کے مطابق اتنا بڑا صوبہ ایک حکومت سے صحیح طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سفارش کی کہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے دو صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بہت خوش تھے، کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ ایک بہت بڑا صوبہ بن گیا تھا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پہ ان کی اقتصادی اور سیاسی جو اجارہ داری ہے اور بالادستی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی، انگریزوں کے مال کا بائیکاٹ کیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دیں اور بالآخر تشدد پہ اتر آئے۔ یعنی کہ انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ جنہیں نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، وہ ترقی کر لیں گے، اور ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں افراتفری اور انتشار کا عالم پیدا ہو گیا۔ تو پھر انگریزوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور انگریز حکومت نے 1911 میں بنگال کی تقسیم جو تھی وہ منسوخ کر دی، اور اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت دلی صدمہ پہنچا، اور پھر یہیں سے وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو آگے چل کے تحریک پاکستان کا پیش خیمہ بنے۔ یہ تو تھا ہمارا لیکچر نمبر 2۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔